بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم لیسن پلاننگ کے اوپر بات کریں گے۔ سبق کی منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے، کیسے 40 منٹ کے پیریڈ میں سارے کام مکمل کیے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ کیونکہ بچوں کو کام کروانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنا بھی مقصود ہوتی ہے۔ یہ کام تب ممکن ہوتا ہے جب ایک استاد کے پاس اپنے پیریڈ کے 40 منٹ کی پوری سیٹنگ موجود ہو، اس کے پاس پورا پلان موجود ہو، اور وہ پلان نہ صرف اس کے ذہن میں محفوظ ہو بلکہ اس کی تحریری شکل بھی اس کے پاس ہو، تاکہ بالفرض اگر استاد کے ذہن سے کوئی نقطہ رہ جائے یا کوئی دوسرا استاد اس کی جگہ پہ کام کروانے کے لیے جائے تو اس کو مشکل پیدا نہ ہو اور بچوں کا کام نامکمل نہ رہ سکے، بلکہ بچوں کے کام کو اچھے طریقے سے مکمل بھی کیا جا سکے اور لرننگ آؤٹ کمز کو بھی حاصل کیا جا سکے۔ آج ہم سیمپل کے طور پر ایک سبق کی منصوبہ بندی کریں گے۔ لینگویجز کے سبجیکٹ کے لیے منصوبہ بندی مختلف ہوتی ہے، سائنسز کے لیے مختلف ہوتی ہے، اور میتھ کے لیے سبق کی منصوبہ بندی مختلف ہوتی ہے۔ آج ہم لینگویجز کے حوالے سے کلاس 2 کے لیے ایک سبجیکٹ کی منصوبہ بندی کریں گے۔ آج ہمارا سبق ہے حمد گریڈ 2۔ سب سے پہلے بگننگ کے لیے 2 منٹ ٹائم سپینڈ کریں گے۔ اس میں کلاس میں داخل ہونا، بچوں سے حال احوال پوچھنا، بچوں میں آمادگی پیدا کرنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچوں میں آمادگی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بچوں کی اٹینشن گین نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں سارا پیریڈ بچے آپ کا کام دھیان سے نہیں کریں گے اور آپ کے کام کے اوپر توجہ بھی نہیں دیں گے۔ اس لیے شروع میں بچوں کی اٹینشن گین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے سبق کا آغاز بہت دلچسپ اور مناسب انداز میں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر آپ 2 منٹ سپینڈ کر سکتے ہیں۔ اگلے 5 منٹ میں آپ بچوں کو کتابیں کھلوا سکتے ہیں، ان کی کاپیاں کھلوائیں، ان کو حمد کا مطلب بتائیں، خود ان سے پوچھیں اور اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کریں۔ اس کام کے لیے آپ 5 منٹ سپینڈ کر سکتے ہیں۔ حمد کی پڑھائی، آپ نے جتنے بند آگے پڑھانے ہیں آپ 20 سے 25 منٹ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، جس کو آپ لیسن کا ڈیولپمنٹ ایریا کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، پڑھائی کے دوران مشکل الفاظ کے معنی بتاتے جائیں بچوں کو، املا کے الفاظ اور معنی ساتھ ساتھ نوٹ کرواتے جائیں، جو کہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتے ہیں: تاریکی، پھلنا، پھولنا، اجالا، رات، خدایا وغیرہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے معنی ہیں، یہ بچوں کو بتائیں اور ضرورت کے مطابق ان کو نوٹ کروائیں۔ اس طریقے سے آپ 20 سے 25 منٹ کے اندر جو کام آگے کروانا ہے تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ بچوں کو پڑھائیں اور اس کی ساری جزئیات اور تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد اگلے 4 منٹ کے لیے آپ بچوں کو گھر کا کام دیں۔ وائٹ بورڈ کے اوپر ڈائری صاف الفاظ میں لکھیں اور بچوں کو بولیں کہ وہ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ ان کی غلطی بھی کم سے کم ہو۔ اس طریقے سے آپ 4 منٹ اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری 4 منٹ میں آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کے دن کی کوئی بات بتائیں، ان کو موٹیویٹ کریں، کوئی اچھی بات بتائیں۔ والدین کی فرما برداری کے حوالے سے، اساتذہ کی فرما برداری کے حوالے سے، کام کرنے کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے آپ ان کو کوئی بھی اچھی بات بتا سکتے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہ سکے۔ اس طریقے سے آپ کے پاس 40 منٹ کا اگر پورا پلان موجود ہو تو آپ پورے اعتماد کے ساتھ نہ صرف بچوں کو کام کروا سکتے ہیں بلکہ ان کے کنسیپٹ کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی چیز اگر آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے تو تحریری پلان آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ کام کرواتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ بچوں کا کنسیپٹ بہتر بنے گا اور وہ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔